قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسی عظیم الشان آیت مبارکہ ہے. ویسے تو سارا قرآن ہی بہت برکت والا ہے، عظیم الشان ہے، لیکن کچھ آیات کی، کچھ سورتوں کی اپنی اپنی فضیلتیں بھی ہیں. ایک آیت مبارکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی ہے کہ اس کی شان اور اس کی عظمت کی کوئی اور دوسری آیت مبارکہ نہیں. وہ آیت ہے، اس آیت کو کہتے ہیں آیت الکرسی. کتنی برکت والی آیت ہے یہ. ایک مرتبہ کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام کے پاس. نبی کریم علیہ السلام نے ان کھجوروں کی رکھوالی کرنے کے لیے ڈیوٹی لگائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ابو ہریرہ رات بھر سونا نہیں، اس کھجوروں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر نہ اس کی رکھوالی کرنی ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اور رات کا ایک پہر تھا کہ حضرت ابو ہریرہ دیکھتے ہیں ایک چور آ گیا. اس نے کھجوروں کے ڈھیر سے نا کھجوریں سمیٹنی شروع کر دی. حضرت ابو ہریرہ نے جس وقت دیکھا کہ چور کھجوریں سمیٹ رہا ہے، چوری کر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ آئے اور اس کو چور کو یوں کر کے گردن سے یہاں سے پکڑ لیا اور کہا کون ہے، کیا کرنے آیا ہے. جس وقت اس نے یوں کر کے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا تو رونے لگ پڑا. کہا ابو ہریرہ تیری مہربانی مجھے معاف کر دے، ابو ہریرہ تیری مہربانی مجھے معاف کر دے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بس مجبوراً چوری کر رہا تھا، مجھے معاف کر دے، چھوڑ دے، جانے دے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تجھے تو آج نا سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا. خیر وہ رویا. حضرت ابو ہریرہ کہتا ہے میرا بھی دل نرم ہو گیا، میں نے اس کو جانے دیا. جس وقت صبح ہوئی اور سرکار کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حاضری ہوئی نا، دربار رسالت لگا ہوا ہے. حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ بھی ہیں. سرکار ڈائریکٹ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ وہ رات والے چور کی تو سنا؟ ایسے ہی کہتے ہو یار میرے مصطفیٰ کو غیب کا پتہ نہیں. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ اللہ خیر بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں، سرکار نے کہا ابو ہریرہ وہ رات والے چور کی تو سنا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آقا وہ رات والا چور آیا تھا لیکن وہ چور پڑا، میرا دل نرم ہو گیا، میں نے اس کو جانے دیا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ خبردار رہنا، آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی وہیں لگی ہوئی ہے. دوسرا دن ہے، دوسری رات ہے، وہ چور پھر آ گیا، کھجوریں سمیٹنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑا اور جیسے ہی اس نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا پھر رونا شروع کر دیا. ابو ہریرہ تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے. حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. دربار رسالت لگا صبح تو سرکار پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات والے چور کی سنا؟ آقا وہ پھر آیا تھا. سرکار نے فرمایا خبردار رہنا، آج پھر آئے گا. تیسرا روز جس وقت آیا حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج نہیں جانے دینا میں نے تجھے، آج دربار رسالت میں تجھے پیش کر کے ہی رہوں گا. اس نے روتے روتے کہا ابو ہریرہ تیری مہربانی مجھے چھوڑ دے، میں تجھے ایک چیز نہ سکھاؤں؟ کہا کس بات کی؟ کہا میں تجھے ایک ایسی آیت سکھا دوں کہ تو پڑھ کر بے فکر ہو کر سو جائے، تیرے مال کی تیری جان کی اللہ خود حفاظت فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ نے کہا سکھا. تو اس نے پھر پڑھی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آخر تک. اور جس وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آقا وہ رات چور نے یہ سب کچھ کہا ہے کہ یہ آیت پڑھ لو تو اللہ خود حفاظت کرتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے سن کر کہا ابو ہریرہ تھا وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا، لیکن ابو ہریرہ یاد رکھنا بات بالکل سچی کر کے گیا. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یاد رکھ یہ ہے آیت الکرسی جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے. ابو ہریرہ اگر کوئی بندہ رات پڑھ کر بے فکر ہو کر سو جائے، موت کے علاوہ ہر شے سے بے فکر ہو جائے، اللہ تعالیٰ خود مال و جان کی حفاظت کرنے والا ہے.
خود مال و جان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سرکار نے یہ بھی بتلا دیا ابو ہریرہ وہ جو چور تھا نا وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ ابلیس شیطان مردود تھا۔ تبھی سرکار نے کہا تھا وہ سب سے بڑا جھوٹا، لیکن ابو ہریرہ بات بالکل سچی کر کے گیا ہے۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا، ہم 10,000 میں 20,000 میں گارڈ چوکیدار رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ چند لائنوں کی آیت ہم سے یاد نہیں ہوتی، اور مصطفیٰ کریم کے عمل، مصطفیٰ کریم کی بات پہ عمل کر تو صحیح، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔